ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ یہ اعلان باری تعالیٰ نے سورہ نساء میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 48 میں، ایسے ہی آیت نمبر 116 میں۔ اب جہاں تک ہمارے اپنے علاقے میں عرسوں کے ذریعے سے، سندلوں کے ذریعے سے شرک کا بازار گرم ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ عرس میں بطور عرس کے شریک ہوتا ہے، سندل میں بطور سندل کے شریک ہوتا ہے، مزار پر جا کر چادر چڑھاتا ہے، وہاں ناریل پھوڑتا ہے، اگربتی لگاتا ہے، مزار کے چکر کاٹتا ہے، منت مانگتا ہے، تو یہ تو ناجائز اور حرام اور شرک کی فہرست میں آتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہاں بطور خاص ایسے بھولے بھالے مسلمانوں سے کہ جو اللہ کے فضل سے، خدا کے احسان سے، شرک سے، کفر سے بیزار تو ہیں، لیکن اس قسم کے سندلوں میں اور اس قسم کے عرسوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ محض اپنا دل لگانے کی خاطر شامل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ٹائم پاس کی نیت سے شامل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے بچوں کو کھلونے دلانے کی خاطر شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض نوجوان تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، غلط انداز میں غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح شامل ہو کر کے جو لوگ شرک میں مبتلا ہے، اس مرنے والے کو اللہ کے برابر جنہوں نے شریک ٹھہرا دیا ہے، اس کی ہمت افزائی کا اور ایسے لوگوں کی تعداد کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک اصول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جو کام گناہ کا ہوتا ہے اس کام میں کسی درجے میں شامل ہونا بھی گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ بہت مشہور ہم سب جانتے ہیں، سود کا لین دین شریعت حرام کہتی ہے۔ اب جس طرح سے سود کا کاروبار کرنا حرام ہے، سود کا لینا حرام ہے، اسی طرح سے سود کا دینا بھی حرام ہے، اسی طرح سے سود کے معاملے کو لکھنا بھی حرام ہے، اسی طرح سے سود کے معاملے میں گواہ بننا بھی حرام ہے، اسی طرح سے کسی کو سود پر پیسہ دلوانا بھی حرام ہے، کسی طرح کی مدد کرنا حرام ہے۔ جب سود کے معاملے میں اپنے آپ کو ڈالنا حرام ہے، تو پھر شرک اور کفر کی مجلس میں اپنا دل بہلانے کی خاطر، بچوں کو کھلونے دلانے کی خاطر، بچوں کا دل بہلانے کی خاطر شریک ہونا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خبردار کبھی کسی کے گناہ میں مددگار مت بنو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم عقل سے کام لینا چاہیں تو اس قسم کے عرسوں میں اور اس قسم کے سندلوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے ان کے گناہ میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔